بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لیلۃ القدر کے متعلق اگر یہ کہا جاتا کہ یہ رات بہتر ہے 1000 دنوں سے یا 1000 راتوں سے تو بھی تقریباً 3 سال ہوتے، مگر ہم سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہم بہت مضبوط ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مرتبہ لیلۃ القدر میں خوب جی لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے اور 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا آرزوئے خون ہو حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ ہم طے کریں گے کچھ چیزیں تو انشاءاللہ محنت کرنے میں آسانی ہوں گی۔ 3 کاموں کے اوپر اگر انشاءاللہ ہم عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو انشاءاللہ شب قدر ضرور ملیں گی اور ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ سب سے پہلا کام، جس عظیم کلام اور کتاب کی وجہ سے یہ رات ہم کو مل رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا، قرآن پاک، اس کو ہم خوب جی لگا کر اس کی تلاوت کریں۔ طے کریں کہ انشاءاللہ ہر رات جتنی راتیں باقی ہے کم از کم 3 پارہ یا 5 پاروں کی ہم تلاوت کریں گے۔ طے کریں گے انشاءاللہ تو محنت کرنے میں آسانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 رکوع کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے۔ قرآن یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت عظیم پیغام اس کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اہل ایمان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے، ہدایات دی گئی ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو لہٰذا قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر معلوم کرنا، احکامات کا معلوم کرنا اور قوموں کے تذکروں کا پڑھنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اہم کام جو اس رات میں ہونا چاہیے وہ کچھ نہ کچھ ہم صدقہ کریں۔ ہر رات 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپیہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دی ہے ہم صدقہ کریں۔ ہر رات صدقہ کریں تو انشاءاللہ جس رات بھی شب قدر ہوں گی ہمارا صدقہ شب قدر میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اور اس کا جو ہے وہ ہم باقی کی زندگی کے اندر بھی معمول بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہم صدقہ کریں۔ صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ خیر کا ذریعہ ہے۔ دنیا آخرت کے کاموں کے حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے، بلاؤں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے صدقے کی عادت یہ بہت مفید ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اہم عمل یہ استغفار کی پابندی ہے۔ صدقہ ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، اب ہم استغفار کریں۔ حدیث میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازمی پکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کے اللہ غموں کو دور کرتے ہیں، اللہ اس کی ضروریات کو، اللہ اس کے روزی کا وہاں سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب من لزمہ میں محدثین کے مختلف اقوال ہے، بعض نے کہا 300 مرتبہ، بعض نے کہا 1000 مرتبہ، بعض نے فرمایا 1200 مرتبہ۔ ہم 300 سے شروعات کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی دل سے جو ہے وہ معافی مانگے۔ ہمارا دل بھی استغفار کرے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما جو کچھ گناہ ہوئے، اور آئندہ کی زندگی یہ شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کا پورا عزم ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ جتنی رکعت کی توفیق دے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے۔ اللہ جسے دینا چاہتے ہیں اللہ اسے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جو اللہ کے آگے روتا ہے وہ مخلوق کے آگے ذلیل ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لایانی فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ 1 منٹ بھی کوشش کریں، 1 منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا تو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اختلافی مسائل ہے، جس کے صدیوں سے جن مسائل میں علماء کا، صحابہ کا اختلاف ہے، ان کا بھی تذکرہ نہ ہو، اس کی بھی تعلق سے بحث مباحثہ نہ ہو۔ اگر کسی مسئلے کے تعلق سے تحقیق کرنا ہے تو رمضان بعد اس کی تحقیق کریں۔ اگر انشاءاللہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کو شب قدر ملیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام برکتیں، اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔